السلام علیکم ویورس، آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹپ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں اباؤٹ امپاورنگ یور سیلف. دس از اے وے ٹو امپاور یور سیلف سائیکولوجیکلی. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دوسروں کی باتوں سے، ان کی بدتمیزی سے یا ان کی کسی بات سے آپ ہرٹ نہ ہوں، کیونکہ وہی لوگ ہمیشہ مین ہوتے ہیں یا غلط رویے اختیار کرتے ہیں جو اپنے آپ سے خوش نہیں ہوتے. اس لیے اٹس آل اباؤٹ دیم، یہ آپ کے بارے میں نہیں ہے تو آپ پریشان نہ ہو. لیکن آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا ہوگا یا کم سنا ہوگا آپ نے کہ ہمارے اندر کچھ ایسی چیز ہوتی ہے. وہ کون سی چیز ہوتی ہے جو لوگوں کے ان بیہیویئرس کو رسپونڈ کرتی ہے اور ہمارے اندر نیگیٹیو ایموشنس کو پیدا کرتی ہے؟ وہ ایسی کون سی چیز ہے؟ تو اگر ہم اپنی ذات پہ ریفلیکٹ کریں تو ڈیپ انسائیڈ ہمیں ہمارے اندر اس چیز کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے، اور ہمارے پاس یہ پاور آ سکتی ہے کہ کیونکہ ہم دوسروں کو تو چینج نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لا کر اپنے اوپر وہ پاور ایکسرسائز کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. ریسنٹلی میں نے ڈاکٹر گابر کا ایک لیکچر سنا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے ڈیپ انسائڈ جو ان بیہیویئرس کو رسپونڈ کرتی ہے. اینڈ دیٹ واز مائی آہا مومنٹ. میرا وہ مومنٹ جہاں پہ مجھے یہ لگا کہ میں نے ایک بہت ہی پاورفل ٹول لرن کیا ہے، وہ یہ نالج تھا، یہ انفارمیشن تھا کہ میرے اپنے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ رسپونڈ کر رہی ہے ان فیکٹرز کو، ان بیہیویئرس کو جو کہ ایکسٹرنل ہیں، اور کچھ ایموشنز میرے اندر پیدا کر رہی ہے. تو میں آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو اس کو ایکسپلین تو مثال کے طور پر کچھ عرصہ پہلے جب میں ایک ٹین ایجرس کی کلاس کو ٹیچ کر رہی تھی تو اس میں میں نے نوٹس کیا کہ ایک بچی جو کہ کلاس میں ڈسٹرپٹیو ہو رہی تھی، بچوں کو ڈسٹریکٹ کر رہی تھی، انسٹرکشنز فالو نہیں کر رہی تھی اور کچھ مس بیہیو کر رہی تھی. اس بیہیویئر کی وجہ سے میں نے بہت زیادہ ہرٹ اور اپسیٹ فیل کیا اور بہت ڈس اپوائنٹمنٹ فیل کی. جب لیٹر آن میں نے ڈاکٹر گابر کی ویڈیو واچ کرنے کے بعد اپنے اس ایکسپیرینس کے بارے میں ریفلیکٹ کیا، بیٹھ کر سوچا اس کے بارے میں، تو میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوا کہ مجھے اس ایسی بچی جس کے پاس ADHD بھی ہے، وچ از اے کائنڈ آف لرننگ ڈسیبلٹی یو کین سے، کیونکہ اس میں آپ کو اپنی امپلسیوٹی پہ زیادہ کنٹرول نہیں ہوتا. تو اس کے باوجود میں بہت زیادہ غصے میں تھی، میں بہت زیادہ فرسٹریٹڈ تھی اس بیہیویئر پہ. تو میں نے سوچا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے. جب میں نے ڈاکٹر گابر کی لیکچر کی لائٹ میں اس کو ریفلیکٹ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے اندر وہ نیگیٹیو ایموشنز اس لیے پیدا ہو رہے تھے کہ جو فرسٹ تھاٹ میرے مائنڈ میں آئی تھی اس بچی کے بیہیویئر کو دیکھ کر وہ یہ تھی کہ وہ بچی مجھے یا وہ اسٹوڈنٹ مجھ کو اس قابل نہیں سمجھ رہی تھی کہ وہ مجھے انف رسپیکٹ دے سکے یا انف اٹینشن دے سکے اور میری انسٹرکشنز کو اس طرح سے فالو کر سکے جیسے کہ کسی بھی ٹیچر کی انسٹرکشنز کو اسے فالو کرنا چاہیے. تو حیرت کی بات یہ تھی کہ میں نے یہ سوچا کہ مجھے دوسری باتیں میرے ذہن میں کیوں نہیں آئیں. میں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ وہ بچی جو ہے شی ہیز ADHD، وہ اس لڑکی کے پاس ADHD ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اس دن جو ہے وہ اپنی صبح کی میڈیسن مس کر دی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے گھر میں یا اسکول میں ایک بہت برا دن گزارا ہو کسی وجہ سے، اور ان ساری یا کسی بھی اور فیکٹر کی وجہ سے وہ اس کا بیہیویئر جو کلاس روم میں ہے وہ اس طرح سے ہو. یہ ساری باتیں میری ذہن میں فوری طور پر نہیں آئیں، بلکہ فوری طور پر میرے ذہن میں یہ آیا کہ شی از بینگ روڈ ٹو می بیکاز شی تھنکس دیٹ آئی ایم ناٹ ورتھی آف رسپیکٹ. تو جب اس پہ زیادہ ذرا غور کیا میں نے بیٹھ کر تو پتہ یہ چلا کہ مزری کی جو وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس نے کیسے میرے ساتھ بیہیو کیسے کیا. مزری کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں شی از تھنکنگ دیٹ آئی ایم ناٹ ورتھی انف آف ہر رسپیکٹ اینڈ اٹینشن. تو ڈاکٹر گابر کے مطابق ہم لوگ جب کسی بھی پریزنٹ مومنٹ میں کسی بھی ایسے ایکسپیرینس کو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں
تو ایکچولی وٹ وی آر ڈوئنگ از دا وی آر ایکچولی رسپونڈنگ ٹو آور پاسٹ, وی آر ناٹ رسپونڈنگ ٹو دا پریزنٹ. اور ایک اور بات, ہم اس کرنٹ ایکسپیرئنس کو رسپونڈ نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ ہم اس ایکسپیرئنس کے پرسیپشن کو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, دا the the experience that I had was that this student was misbehaving, but the perception of that experience that I had was that she was misbehaving because she thought I wasn't worthy enough. تو یہ میرا پرسیپشن تھا اپنے بارے میں, اپنے بارے میں میرا پرسیپشن تھا, جس کی بیس پہ, جس کی وجہ سے اس بچی کے بیہیویئر نے مجھے ڈسٹرب کیا. اور اگر آپ یہ غور کریں, جیسے میں نے غور کیا کہ وہ پرسیپشن کیا ہے, تو وہ پرسیپشن کیوں ہے اور کہاں سے آیا ہے, تو اٹ گوز وے بیک ٹو یور پاسٹ. آئی تھنک جب پہلی دفعہ زندگی میں کسی نے آپ کو ڈسرسپیکٹ کیا ہوگا, تو جو اینگر اور سیڈنس آپ نے فیل کی ہوگی, دیٹ از واٹ اسٹیز ود یو. میرے ساتھ شاید ایسا ہی تھا کہ میرے ساتھ وہ فیلنگز آف ڈسرسپیکٹ, فیلنگز آف اینگر جو ہیں, وہ میرے انکانشیس میں کہیں پر ہیں, اور ان کی وجہ سے جو نوشن میں نے اپنے ذات کے بارے میں خود سے بنایا, اس نے ایکچولی مجھے ڈسٹرب کیا کسی اور کے بیہیویئر, کرنٹ ٹائم میں کسی اور کے بیہیویئر کی وجہ سے. تو ہم سب کے ساتھ زیادہ تر ایسا کوئی نہ کوئی پرسیپشن ہماری اپنی ذات کے بارے میں ہوتا ہے, جو ہمیں ہماری ذات کے ساتھ ایک بہت اچھا ہیلدی ریلیشن شپ بنانے نہیں دیتا, اور اسی کی بیس پر دوسرے لوگ جب سرٹن ویز میں بیہیو کرتے ہیں اپنی ریزنس کی وجہ سے, تو ہمیں یوں لگتا ہے ہمارے اندر وہ اینگر اور وہ سیڈنس اور وہ فرسٹریشن دوبارہ سے ویل اپ ہوتی ہے, جو کہ کبھی چائلڈہڈ میں ہوئی ہو, اور اسی کو ٹراما کہتے ہیں. تو اس سارے میں میرے لیے لرننگ کیا تھی, میرے لیے نیو لرننگ یہ تھی کہ ناؤ دیٹ آئی نو دا ریزن, اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ کیا ریزن تھی جس کی وجہ سے میں کسی کے بیہیویئر سے فرسٹریٹ ہوئی ہوں. تو آئی کین چینج دیٹ ریزن ناؤ دیٹ آئی نو دیٹ آئی thought that she or people think that I'm not worthy of respect. What if I assume کہ I'm the most lovable and most respectable person in the whole wide world? اگر میں یہ assume کروں کہ مجھ سے زیادہ قابل عزت, قابل احترام کوئی اور ہے نہیں, تو یہ perception about myself will change a lot of things in my life. It will change my emotional responses to other people's behaviors towards me. ٹھیک ہے, تو اب پاور, سینٹر آف پاور کہاں آ گیا؟ سینٹر آف پاور ہیز شفٹیڈ فرام ادرس, فرام پیپل ٹو مائی سیلف. کیونکہ دا سورس آف پین میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, اور میں نے اس کو I have tagged that source of pain inside me, not outside me, not in other people, but in myself. تو اب پاور کس کے پاس ہے؟ The power lies with me. پاور اب کسی اور کے پاس نہیں ہے, اب پاور میرے پاس ہے. میں لوگوں کو چینج نہیں کر سکتی, لیکن میں اپنے آپ کو چینج کر سکتی ہوں. I can change my relationship with myself, which will eventually lead to a change in my interaction with other people. اور جو بھی ان کا انفلوئنس میرے پہ ہوتا ہے, اس سے وہ ایک چینج انفلوئنس ہوگا. سو ناؤ آئی ایم نو مور اے وکٹم, رادر آئی ایم ماسٹر آف مائی اون ڈیسٹنی. تو یہ ہے کہ ہاؤ وی ٹیک دا چیلنجنگ مومنٹس, وی ریفریم دیم, اینڈ وی بیکم پاورفل اور empowered. Thank you so much for being with me, for bearing with me. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں کوئی اور ٹپ لے کر پھر سے آپ کے ساتھ آؤں گی شیئر کرنے کے لیے. سو ٹیک کیئر. سو ٹل دین ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. خدا حافظ.